بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت جواب دیے، بہت سوال ہوئے، الیکشن سے پہلے ہوئے، کیمرے کے سامنے ہوئے، کھلی عدالت میں ہوئے، حتیٰ کہ اتنے سوال ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان ہی چھن گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے اس امتحان میں سے خود کو سرخرو کیا، قوم کا اعتماد حاصل کیا اور 8 فروری کے الیکشنز کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور کے اوپر سامنے آئے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی جواب طلبی کر رہی ہے۔ اگر جواب طلبی نہ بھی کہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بھی کچھ تحفظات ہیں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق ہے جو چیف جسٹس ہیں، اور وہ فیصلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کو اپروچ کیا جائے گا۔ اپروچ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ہوگی یا باقی ہے۔ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خط کی صورت میں رابطہ کیا جائے گا، ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھے جائیں گے اور چیزیں جو ہیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اب اس سلسلے میں عمران خان نے آج ایک باقاعدہ خط لکھا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ہے، اور یہ خط موصول بھی ہو گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ میں آپ کو اس خط کے لب لباب کے حوالے سے اگر بتاؤں تو یہ 4 صفحات پر مشتمل ایک خط ہے، اور اس کے اندر 7 نکات ہیں، اور 7 نکات میں جو مختلف باتیں ہیں اس میں جو بہاول نگر کا واقعہ ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور دیگر، اس کے اوپر بھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس کی بات بھی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو کمشنر راولپنڈی نے الیکشنز کے بعد بیان دیا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں زیر التوا جو الیکشن کی پٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اوپر جو ان کی اپیل ہے اس کی بات بھی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور نیب کے کردار کو بھی بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بتایا۔ میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اس کا کرکس ہے، میں اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں، اور اس کی جو ون لائنر سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی اگر یہ کہا جائے کہ آئین اور قانون کی جو پامالی ہے اس وقت جو ملک کے اندر ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا گیا۔ اس خط کا جو سبجیکٹ ہے، یعنی جو اس کا جو موضوع ہے، وہ عمران خان نے لکھا ہے اسٹیٹ آف دی رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ان پاکستان، یعنی ملک میں جو اس وقت قانون کی صورتحال ہے اور جو آئین کی بالادستی ہے، یہ عمران خان کے اس خط کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ فوری درخواستوں کی سماعت جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے ہیں میں ایک ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک تو اس خط کے اندر عمران خان نے سول سپریمیسی اور آئین کی بالادستی پر زور دیا ہے، اور جس طرح سے توشہ خانہ کے اندر نواز شریف نے گاڑی لی اور اس کے اوپر نیب نے جو حالیہ بیان دیا ہے اس کے متعلق انہوں نے تحریر کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عام انتخابات میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست 2 مہینے سے زیر التوا ہے، اور ان کے مطابق آپ کی اور سپریم کورٹ کی جانب سے اہم معاملات میں جو غیر سنجیدگی ہے وہ اس آئینی بحران کو بڑھا دے گی۔ پھر لکھا کہ غیر سنجیدگی کا ملک پہلے ہی سامنا کر رہا ہے اور اسے مزید کھائی کے قریب دھکیل دے گا۔ پھر کہا گیا کہ چند سال قبل آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس کی صورت میں ریاست کے غضب کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے مختلف فورمز کے اوپر اس بات کے اوپر فصاحت و بلاغت کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا کہ آپ کے مرحوم والد کیسے قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، اور انہوں نے اور محمد علی جناح نے کس طرح 2 تاریخی شخصیات نے ایک جیسے اصولوں اور اقدار کی حمایت کی۔ آئین کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر پارلیمنٹ میں عوام کے سامنے آئین کو تھاما اور اعلان کیا کہ یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن مجید کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئین ہے۔ اب آپ کے لیے یہ ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ کا
پاکستان کے بانیوں کے اصول، اقدار اور آئین کی بالادستی کے اوپر جو اعتماد ہے وہ حقیقی طور پہ ہے یا محض یہ صرف کھوکھلی ایک بیان بازی تھی؟ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آئین کی بالادستی کا اعلان حقیقی تھا جو جس کا آپ اشارہ کرتے تھے، یا پھر یہ محض ایک کھوکھلی بیان بازی تھی، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب آپ جواب دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا قاضی صاحب اس کے اوپر کوئی جوابی خط لکھتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ جس طرح پہلے بھی خط آیا تھا تو بتایا گیا تھا جی یلو ایک لفافے کے اندر فلاں فلاں، یا پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کسی سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران ہی اپنی جس طرح وہ رد عمل دیتے ہیں یا مختلف معاملات کے اوپر اظہار خیال کرتے ہیں تو وہ بھی اس حوالے سے کریں گے۔ اب اس سلسلے میں ایک آج اہم ملاقات سپریم کورٹ میں ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ جناب عالی آج گئے سپریم کورٹ اور ان کی ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں سینٹ کے حوالے سے لگے جو کیسز ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت کی گئی ہے، کیونکہ سینٹ میں جو خیبر پختونخوا میں ہونے والا الیکشنز ہے وہ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ کیسز انتہائی اہم نوعیت کے ہیں اور اسی لیے میں خود پیش ہوا ہوں، اور کیسز کی سماعت میں تاخیر سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے مطابق جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ان کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ اب میں آپ کو ایک معاملہ اور بتا دیتا ہوں، وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے جس طرح عمران خان نے اپنے اس خط کے اندر جو 7 نکات کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر انہوں نے جو فوج کے ٹرائل، فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کے ٹرائلز ہیں اس کے متعلق بھی بات کی تھی۔ تو اب خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ہے کہ سویلینز کے ٹرائل کے لیے جو حکومت کی اپیلیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور جو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ ہے وہ 24 اپریل کو یعنی بدھ کے روز دن 11:30 بجے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں اور جسٹس عرفان سعادت خان ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آلریڈی اس حوالے سے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور وہ تحفظات کیا ہیں؟ وہ تحفظات یہ ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، ان کے گھر والوں سے ان کی ملاقات جو ہے وہ کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ اچھا، اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ذرا رد عمل بھی دے رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آج جو رؤوف حسن ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے بڑا کھل کے کہا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری چیف جسٹس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ نہ چیف جسٹس نے خود انصاف کیا اور نہ ہی ماتحت عدالتوں سے ہمیں انصاف دلایا ہے، تو اب اگر وہ ان کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ اس سلسلے میں وہ اس کا کچھ نہ کچھ رد عمل دیں گے۔ اب رؤوف حسن نے کہا کہ پچھلے بہت دنوں سے ضمنی الیکشن کے اعلان کے بعد ہمارے جو تمام ورکرز ہیں ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، مختلف آروز سے خالی کاغذات پر دستخط کروائے جا رہے ہیں، نہ ماننے والے آروز کو پکڑ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بار تحریک انصاف کی اصل بات یہ ہوگی کہ وہ اصل ان کے پاس جو فارم 45 ہیں وہی ہوں جس کے اوپر آروز کے جو ہے وہ سگنیچرز ہوں۔ اس کے اوپر مونس الہی نے بھی ایک ٹویٹ کیا، کہتے ہیں جی فارم 45 نے ان کی اتنی مت مار دی ہے کہ اب گجرات پی پی 32 ضمنی الیکشن میں ان کا ارادہ ہے کہ 168 پولنگ سٹیشنز میں سے 70 پولنگ سٹیشنز کا انہوں نے فارم 45 ہی نہیں دینا تاکہ بعد میں جعلی فارم 45 بنا کر جمع کروا سکیں۔ انشاءاللہ ان کی کوئی بھی اسکیم کامیاب نہیں ہوگی۔ اب اندازہ کریں کہ گجرات والی بات جو ہے اس کے اوپر گجرات سے نون لیگ کے جو رہنما ہیں عابد رضا جو ہے ہارے بھی ہوئے، وہ کہتے ہیں جناب بات صرف یہ ہے کہ گجرات میں مسلم لیگ نون کا میرا دوسرا نمبر ہے، اگر میں جیت رہا ہوتا تو میں اور بات کرتا، میں ہار رہا تھا، لیکن جیت کون رہا تھا؟ ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 تھی، لیکن محسن نقوی نے گجرات میں مرضی کی انتظامیہ لگوائی، اس کے باوجود عوام نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ہوا پھر کیا؟ پھر پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو کون جیتا؟ تحریک انصاف جیتی، لیکن آروز کے کمروں سے کون جیتا؟ وہاں پہ کاف لیگ جیت گئی۔ اب اس معاملے میں آج جو سب سے اہم ہے وہ بولے فضل الرحمان پشین میں،
جلسہ تھا اور پشین جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اس بار الیکشنز ہوئے ایک تو ہم مانتے نہیں ہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ بیچی اور خریدی گئی ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے وہ 70 80 یا 100 ارب روپے میں خریدی گئی ہے، پھر ان کا بتائیں سندھ اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ کتنے میں خریدی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 60 ارب لیا ہے یا دیا گیا ہے تو وہ 60 ارب یا 70 ارب روپیہ کس کو دیا گیا ہے، اور اندازہ کریں کہ اگر بلوچستان کی اسمبلی کا الزام اگر ان کا درست ہو اور اگر وہ 100 ارب روپے میں گئی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی اپوزیشن سوال کرے گی، پھر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بھی سوال کرے گی، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس سوال کا جو جواب ہے وہ آنا چاہیے۔ اور یہ وہ شور ہے جو مچتا ہوا، دیکھیں آپ فضل الرحمان کے بیان کی چلیں، آپ کہیں گے جی وہ تو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب جو عابد رضا کوٹلہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیا ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، کیا ان کا تعلق جو ہے وہ کسی اور جماعت سے ہے؟ وہ تو حکمران جماعت سے ہیں، جب وہ بھی کہہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے۔ تو جناب یہ اب تک کی اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔